علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے 11 مارچ 2020 کو یوم پاکستان کے سلسلہ میں کی جانے والی ریہرسل کے دوران پاکستان ایئر فورس کا سب سے بہترین طیارہ F-16 گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں ونگ کمانڈر نعمان اکرم بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کانٹیکسٹ میں ایک سوال زبان زد عام ہے اور وہ یہ کہ کیا طیارے کو لینڈ کروانے کی کوشش میں پائلٹ کا اپنے لیے ایجیکشن کا آپشن استعمال نہ کرنا خودکشی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ کوئی خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا. سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ماشاءاللہ یعنی پاکستان کے چند بہترین پائلٹس میں سے تھے اور ان کو سب سے بڑے اعزازی ایوارڈز بھی ملے ہوئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال انڈیا نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا تو پھر علامتی طور پہ ہمارے آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ F-16 میں فلائٹ کی تھی, تو اس میں جہاز یہی اڑا رہے تھے ساتھ کو پائلٹ کے طور پہ نعمان اکرم رحمہ اللہ تعالی. اور ماشاءاللہ پریکٹسنگ مسلمان تھے. ان کی وائف بھی حجاب کرتی ہیں اور خود بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور جذبہ تھا. بلکہ کچھ دن پہلے ہی ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بھی عام ہوئی, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کبھی مجھے موقع ہوا تو میں اپنے ملک کے لیے جان قربان کروں گا. باقی یہ جو ایک ٹریجک واقعہ ہوا یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک بڑا یونیک واقعہ ہے, کیونکہ F-16 کا یہ پہلا حادثہ ہے. اور میں کافی ٹھٹک گیا. عام لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ جہاز تو مختلف مواقع پہ ٹریننگ کے دوران گرتے رہتے ہیں, لیکن F-16 آج تک نہیں پاکستان کا گرا تھا. یہی ایک جہاز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ایئر فورس کو برتری حاصل ہے انڈین ایئر فورس کے اوپر. تو میرے تو اپنے کئی کلاس فیلوز جو ہیں وہ ایئر فورس کے اندر ہیں. ایک بڑے قریبی میرے کالج لیول کے دوست, آج تک ان سے دوستی ماشاءاللہ. تو وہ ایئر فورس میں نے ان کو رات کو ہی فون کیا تو میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے. اب باقی لوگ تو عام خبریں سمجھ رہے تھے, میں تو اس کو بڑی یونیک خبر سمجھ رہا تھا. تو کہتے ہیں واقعی یہ پریشانی کی بات تو ہے. تو ان کا پہلا تو SOP اس کا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو ہر چیز جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. جس پمپ سے فیول ڈالا گیا وہ پمپ سیل, آخری دفعہ جس ورکشاپ میں وہ گیا تھا وہ ورکشاپ سیل, یعنی کوئی بھی ایویڈنس مٹ نہ جائے اس حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک تحقیقاتی کمیٹی, آپ کو پتا ہے وہ ٹی وی بتایا انہوں نے بنا دی ہے اس کی تحقیق کرنے کے لیے, تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ امتحان اس کمپنی کے لیے بھی آ جاتا ہے جس نے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے. آپ پتہ دنیا میں کہیں بھی بوئنگ کا جہاز گرے یا ایئر بس کا تو وہ سب سے پہلے وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں, کیونکہ بڑے منصف مزاج لوگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے تو زندگیاں عزیز ہیں اور پھر ہماری جو ہے ریپیوٹ بھی خراب ہوتی ہے. تو وہ سب سے پہلے وہ آتے ہیں تحقیقات کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو ہم ایسے جہازوں کو گراؤنڈ کر دیں. تو فی الوقت تو پاکستان نے F-16 کو بھی گراؤنڈ ہی کر دیا جب تک کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ ایرر کیا ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی, پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جہاز جا کے ٹکرایا ہے, ایسا نہیں ہوا. بعد میں CCTV کے اوپر ایک ویڈیو آئی تھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے گرین بیلٹ کے اوپر اس کو لینڈ کروایا ہے اور وہ لینڈ ہوتے ہوئے جہاز نظر بھی آیا ہے. لیکن چونکہ اس کی سپیڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ لینڈنگ سپیڈ جو ہے نا وہ 300 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے. یہی ٹیک آف سپیڈ ہے. جیسے اس کو آپ کراس کرتے ہیں نا تو جہاز اڑ جاتا ہے, اور جب اس سے کم کرتے ہیں تو لینڈ کرتا ہے. یہ جو پیسنجر جہاز ہے ان کے لیے تو یہی ہے 300 کلومیٹر پر آور. سر اتنی سپیڈ کے اوپر آپ جب زمین پہ ذرا سے بھی امبیلنس ہو کے ٹکرائیں گے تو کچھ نہیں بچے گا. تو انہوں نے زمین پہ اس کو لینڈ کروایا, لیکن وہ صحیح طریقے سے لینڈ نہیں ہوا. ظاہر ہے جو کوئی فنی خرابی تھی اس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا. بہرحال کوئی جانی نقصان سوائے ان کے نہیں ہوا. اور اس سے پہلے بھی کئی ایونٹ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, اس میں ہمارے پائلٹس کوشش کرتے ہیں کہ آبادی کے اوپر جہاز نہ گرے, تو وہ اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں کہ ایک بندے کی جان جانے سے درجنوں لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں جن کے اوپر وہ گرے. لیکن اس کا ایک تلخ پہلو ہے, اور وہ یہ ہے اب اتنے بڑے ایونٹ کے بعد ہماری گورنمنٹ کو یہ ڈیسیژن کرنا چاہیے کہ کسی آبادی والی علاقے کے اوپر یہ لوگ ٹریننگ نہ کریں. ایون اگر پریڈ کی ٹریننگ بھی ہونی ہے, یا اب یہ 23 مارچ کی جو کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے وہ پریڈ منسوخ ہو گئی ہے, اس کے لیے اگر ریہرسل بھی ہو رہی تھی تو ریہرسل اور پریڈ یہ دونوں ایسی جگہوں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ عوام الناس نہ رہتی ہو, تاکہ اگر خدا نخواستہ جہاز گرے تو پائلٹ کی جان بھی بچ جائے.
وہ ایجیکشن کر کے نکل جائے گرنے سے پہلے، اور اس کو بیچارے کو یہ بھی ٹینشن نہ ہو کہ یہ جا کے آبادی پہ گرے گا، اتنے لوگ مریں گے، ان کا خون میرے سر پہ نہ ہو۔ ابھی تک تو ہمارے پائلٹ اس لیے بیچارے شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ بچاتے بچاتے کوشش کرتے ہیں آخری درجے تک کہ ہم آبادی سے اسے ہٹا کے گرا لیں یا ایسی جگہ پہ لینڈ کرائیں جہاں پہ آبادی نہ ہو، جس میں یہ بھی کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ ایک پائلٹ کی زندگی بھی اس طریقے سے ختم ہونا، یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ پاکستان کا کروڑوں روپیہ ایک پائلٹ کے اوپر لگتا ہے، اور یہ جہاز اربوں روپے کا تھا، کروڑوں کا نہیں، اربوں روپے کا تھا۔ تو چلے جہاز تو گیا، پائلٹ تو کم از کم بچ جاتا۔ تو اس سے ہمیں یہ اب لرن کرنا چاہیے کہ ایسی جگہوں کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائے کہ کل کو ہمارے لیے کوئی آزمائش اس حوالے سے بن جائے کہ ہم جہاز سے تو ہاتھ دھوئے یا پائلٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ سوال کرنا کہ جی وہ خودکشی ہے، ان کو ایجیکشن کر دینی چاہیے تھی، اگر وہ ایجیکشن کر دیتے اور جہاز آ کے آبادی کے اوپر گر جاتا تو انہوں نے کہنا تھا اس نے اپنی جان بچا لی ہے، بندے وچ روڑ چھڑے سے، ٹھیک، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو جانا تھا۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آندھا سے آبادی والے علاقوں کے اوپر اس طریقے سے ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے، نہ اوریجنل جو ہے وہ ریہرسل ہو، نہ اوریجنل ایکٹیویٹی پرفارم ہو، اس سے ہٹ کے ہو۔ باقی اس ایکٹیویٹی میں اگر کسی کی جان بچاتے ہوئے کوئی شخص یا میدان جنگ میں اس طریقے سے مارا جائے تو وہ شہید ہی شمار ہوگا۔ پہلے تو میں آپ کو انڈائریکٹ کیس بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان جنگ جیت گئے اور اس کے بعد وہ جب درے کے اوپر کچھ اصحاب نے 50 میں سے 35 اصحاب نے نبی الاسلام کی حکم عدولی کی اور وہ درہ چھوڑ دیا، تو اس وقت کافروں کی طرف سے خالد بن ولید نے حملہ کر کے اس مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا، جس میں نبی الاسلام کے مبارک 4 دانت بھی شہید ہو گئے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران جب پیچھے سے حملہ ہوا نا، تو وہ اس فرینڈلی فائرنگ کے اندر میرے جو والد تھے نا وہ مسلمانوں کے حملے سے شہید ہو گئے۔ اب وہ جابر بن عبداللہ کے والد کو مسلمانوں نے ہی مار دیا کیونکہ وہ بھگدڑ مچی تو پتہ ہی نہ چلا، تو لیکن ان کو بھی شہید شمار کیا گیا اگر مسلمانوں کے ہاتھے بھی کوئی اس طریقے سے فرینڈلی طور پہ مار جائے۔ اس اسپیسیفک کیس میں وہ حدیث جو صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، مجھے اس کا نمبر بائی چانس یاد ہے اس لیے کہ وہ مشہور حدیث ہے، وہ قتل مرہب والی بڑی لمبی حدیث ہے جو مولا علی نے خیبر کے موقع پر مرہب کو قتل کیا تھا۔ تو مرہب کے مقابلے پر پہلے ایک اور صحابی بھی آئے تھے، سلمہ ابن اکوع کے چچا تھے عامر، وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 4678، وہ 678 کنزیکٹیو نمبر ہے اس لیے مجھے یاد ہے 4678۔ تو سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ وہ مولا علی، پھر جب اینڈ پہ مولا علی آئے اور انہوں نے کہا کہ جب اس نے کہا نا کہ میں مرہب ہوں اور جو جنگی ہتھیار ہیں ان میں لیس ہوں، تو مولا علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں، ایک ہی وار میں اسے قتل کر دیا۔ اس سے پہلے آتا ہے سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ پہلے سیدنا عامر جو میرے چچا تھے وہ مرہب سے لڑنے کے لیے گئے، اور جب اس لڑائی کے دوران انہوں نے تیزی سے اپنی تلوار نکالی تو ان کی تلوار ان سے سلپ ہوئی اور ان کی اپنی رگ کٹ گئی، اس کی وجہ سے وہ خود ہی اپنے وار سے مارے گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص کا تو اپنا عمل ہی ضائع ہو گیا کیونکہ یہ تو خودکشی حرام کی موت مر گیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ انہوں نے خودکشی نہیں کی تھی، لیکن صحابہ کرام اجتہاد کر رہے تھے، مرا تو اپنی تلوار سے ہے نا۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں بڑا دکھی ہوا اور رسول اللہ کو آ کے کہا کہ اس طرح لوگ باتیں کریں، تو آپ نے اسلام فرمایا کہ وہ تو شہادت کی موت مرا ہے، وہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا، اس طرح کی ورڈک نہ دو۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں اس بات پہ گواہ ہے کہ اگر کسی شخص سے غلطی سے اپنے آپ کو بھی کوئی مار لے، اس کا مارنے کا ارادہ نہ ہو، جس طرح ان کا ارادہ تو نہیں تھا کہ خودکشی کرنی ہے، لینڈ کرانے کی کوشش کی، یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ قرآن دی سے نکالو، سر تواڈے امامہ نے نہیں یہ مسئلے کڈے، اسی تانوں ہر شے بخاری مسلم جو کٹ کے دینے ہیں، نکال دیا نا مسلم شریف سے کہ اس طریقے سے ایکٹیویٹی ہو جائے۔ تو یہ نعمان اکرم جو ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لہٰذا شہید ہیں۔ آپ لوگ تو جذباتی طور پہ انہیں شہید کہہ رہے ہیں نا، ہم آپ کو علمی طور پہ کتاب و سنت کی دلیل سے بتا رہے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ اور اس سوال کے اینڈ پہ آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ لوگوں کی منہ شگافیاں ہیں، کتابوں میں جو چیزیں ہیں اس کے تحت تو یہ شہید کی کیٹیگری میں ہی فال کرتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ سے اب ریکویسٹ ہے، اور خصوصاً جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں ان سے، کہ آندہ سے ریہرسل ہو یا کوئی ایکٹیویٹی ہو، پبلک ایریا میں سے پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
دوسری طرف ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے رہائشی علاقوں میں پیٹرول پمپ نہیں ہونے چاہیے، فیکٹریاں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ انٹرنیشنل رولز ہیں، تو ان چیزوں کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ اور اس میں بہرحال یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اوپن ایریا میں کریں اور وہاں پہ آپ نے پبلک گیدرنگ کی بھی ہو تو بعض اوقات آپ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو بھی دیکھیں گے ان کے اوپر بھی آگے جہاز گیر پڑتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی جان بہت قیمتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ریہرسل ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ ریہرسل ضرور رہیں، پریڈز بھی ہوں، لیکن انسانی جان کو بھی بچانا ضروری ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اس حوالے سے یہ میری انپٹ ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی جب یہ بات ان لوگوں تک پہنچے گی تو انشاءاللہ اس میں اصلاح کا معاملہ بھی کر لیں۔ جزاک اللہ۔